پاکستان میں ضیاء ماشاء اللہ کے نفاذ کا مقصد ذوالفقار علی بھٹو کو ہلاک اور اس کے ایٹمی پروگرام کو ختم کرنا، مسلم امہ کو ایک دفاعی اور اقتصادی بلاک بننے سے روکنے کے علاوہ قادیانی وہابی جماعتی ہم کاری کو مضبوط اور پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے نام پر قادیانی دیوبندی مافیا کی آبیاری کرنا تھا کہ شک نہیں کہ ضیاء کے دور میں اہم ترین قومی اداروں کو 3 جماعتوں سے پر کیا گیا۔ فوج میں دیوبندی جماعت اسلامی کا راج تو بیوروکریسی، خارجہ پالیسی میں قادیانی بالادستی قائم کی گئی تو معلومدار ہے کہ پاکستان کے ذرائع ابلاغ پر مکمل قادیانی کنٹرول ہے۔ مگر ضیاء دور میں تو ان تلخ حقائق کو عوام سے خفیہ رکھا گیا، البتہ بے ضمیر کا یہ فرض بنتا تھا کہ قومی سطح پر ان تمام واقعات پر ازسرِ نو تحقیق کرواتی، جس سے قوم کو معلوم ہوتا کہ پاکستان کی تاریخ کے ٹرننگ پوائنٹس میں کس کا کیا رول رہا ہے۔ بھٹو کی شہادت کے اصل اسباب اور ضیاء کا یہودی ایجنٹ ہونا، دیوبندی جماعتی اور قادیانیوں کا آپس میں اتحادی ہونا سے لے کر ضیاء کی منافقت کی تمام رویداد عام کی جاتی تو یقیناً نئی نسل کو دوست اور دشمن کی پہچان بہتر ہوتی، اور خاص طور پر پاکستان میں ڈالر ساختہ جہادی اور نام نہاد روشن فکر سیکولر کا قادیانی چہرہ بھی بے نقاب ہو جاتا، جو آج قادیانیوں کو کافر کی بجائے اسلامی فرقہ کے طور پر دیکھنے کی آرزو لیے اپنے ہی حلیف جنرل ضیاء کے کندھے پر بندوق رکھ 1400 سالہ قدیمی شریعت کو کالا قانون قرار دے رہے ہیں۔ مگر اس ہم جنس پرست کتیا نے لندن آتے ہی نامور قادیانی شخصیات جس میں ڈاکٹر عبدالسلام، واجد الحسن اور مرزائی خلیفہ سے مراسم پیدا کی، اور پیپلز پارٹی کو ان قادیانیوں کے حوالے کر دیا گیا جو ضیاء کے ساتھ مل کر بھٹو کو مروانے میں برابر کے شریک تھے۔ قادیانی نئی-دھان، شیری رحمان، رحمان ملک اور دیگران کو پارٹی کا کرتا دھرتا بنا دیا گیا، لہٰذا ضیاء اور بے ضمیر دونوں ہی بھٹو کے قتل میں مرکزی کردار ادا کرنے والے قادیانیوں کے سپورٹر کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ بھٹو صاحب کی شہادت میں کسی بھی طور پر قادیانی فیکٹر کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، مگر شاہ نواز کی موت میں بھی کم از کم ضیاء کا ایک اعتمادی قادیانی انٹیلی جنس افسر اظہر احمد کی انوالومنٹ ثابت شدہ ہے۔ مگر چند دن قبل مرتضیٰ بھٹو کے قتل کے ایک کردار شعیب سڈل کو دیکھا تو اس کی منحوس شکل دیکھ کر ہی مجھے یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ بندہ بھی لازمی طور پر ایک قادیانی ہی ہے۔ شعیب سڈل کی نشاندہی کر دی ہے، اب دوستوں کا کام ہے کہ تحقیق کریں کہ میر مرتضیٰ بھٹو کے قتل میں کتنے قادیانی شامل تھے۔ تمام ثبوت، حالات و واقعات کا تسلسل قادیانی کلٹ بھٹو اور اس کی نرینہ اولاد کے قتل میں واضح طور پر ملوث ہیں۔ رہی بات بھٹو کا شدید دشمن مولوی مشتاق قادیانی ہونے کے علاوہ ذاتی طور پر بھٹو سے اناج رکھتا تھا کہ بھٹو شہید نے مولوی مشتاق کی جگہ کسی دوسرے کو جج بنا دیا تھا، جس کا اس کو بہت رنج تھا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ بھٹو سے نفرت کرنا شروع ہو گیا۔ یا انوار الحق کو بھی بھٹو صاحب نے کسی بات پر کچھ سنا دی تھی جس کا اس کو غصہ تھا، اس لیے ان دونوں خنزیروں کی بھٹو سے پرانی عداوت رکھنے کی وجہ سے کمرہ عدالت اور جیل میں بھٹو کو اذیت سے دوچار کرنے کی وجہ نظر آتی ہے۔ مگر جنرل ضیاء پر تو بھٹو کے بہت احسان تھے۔ جولائی 1977 سے قبل تو بھٹو صاحب اور ضیاء کا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا، کوئی ذاتی رنجش نہ تھی، جس کا بدلہ جنرل ضیاء نے بھٹو کو جیل میں ذہنی اور جسمانی اذیتوں کی شکل میں دیا۔ کیا وجہ تھی کہ ضیاء نے بھٹو صاحب کو گرفتار کر کے عام قیدیوں والی گاڑی میں، جس میں غلاظت کی بدبو پھیلی ہوئی تھی، کئی گھنٹے رکھا؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ بھٹو کے سیل کے ساتھ پاگلوں کو رکھا گیا جو اپنی چیخوں سے ہر وقت بھٹو کو ذہنی تکلیف میں مبتلا رکھتے تھے؟ ٹین کی چھت پر راتوں پتھر پھینکنا تو کبھی بھٹو کی ٹوائلٹ اور باتھ روم کی پرائیویسی تک کو پامال کیا جانا، جیل کی سہولتوں سے محروم کیا جانا، اور تو اور بھٹو کو پھانسی دینے کے بعد اس کی لاش کی بے حرمتی کیا جانا، سوال چھوڑ جاتا ہے کہ ضیاء کا یہ طرز عمل بھٹو سے کس
دشمنی کا بدلہ تھا۔ درست ہے کہ یہود نے ضیاء کو حکم دیا کہ بھٹو کو پھانسی دے دو، جو حکم ضیاء نے پورا کیا، مگر پھانسی سے قبل اذیت دینے کی فقط ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ در حقیقت ضیاء خود ایک خفیہ قادیانی تھا جو بھٹو کو مختلف جسمانی اور ذہنی اذیتوں سے دوچار کر کے بھٹو سے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا بدلہ لے رہا تھا۔ یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا سائٹ پر بھٹو کے مقدمے کے بارے میں ضیاء سے کیے جانے والے انٹرویو کلپ دیکھ کر صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھٹو کا نام سنتے ہی ضیاء کے چہرے کے تاثرات پر شدید نفرت نمایاں ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس نفرت کے پیچھے بھٹو ضیاء کی ماضی کی کوئی عداوت نہیں ہو سکتی، تو اس نفرت کی وجہ فقط یہی تھی کہ ضیاء خود قادیانی کلٹ کا پیروکار تھا۔ اسی نسبت سے ضیاء نے بھٹو کو پھانسی دینے سے قبل اذیتوں سے اس کو دوچار کیا۔ مرتد اسلام مودودی کتے نے قادیانیوں کو کافر قرار دیے جانے پر ایک شرعی سوال بھی چھوڑا تھا کہ بھٹو کی حکومت تو فاسد و فاجر، زانی و شرابی کی حکومت ہے، اس حکومت نے کیسے اتنی کم مدت میں اتنا اہم فیصلہ کر لیا؟ مودودی کے اس سوال کا اصل ہدف یہی تھا کہ فاسد و فاجر حکومت کو کیسے اختیار ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو کافر قرار دے۔ مجھے یاد ہے کہ ضیاء کے اقتدار سنبھالتے ہی بھٹو حکومت کے خلاف ایک کرتاسِ ابیض شائع کیا گیا تھا۔ اس وائٹ پیپر میں بھی مودودی کے سوال کے مطابق قادیانیوں کے دفاع کے لیے بھٹو حکومت کو فاسد و فاجر قرار دیا گیا تھا، جس کا مقصد یہی تھا کہ کسی فاسد و فاجر حکومت کا کوئی شرعی فیصلہ قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ معاملے کی نزاکت اور ختم نبوت کا سوال تھا، اس لیے جنرل ضیاء جماعت مودودی اور قادیانی نظریہ فاسد و فاجر کی آڑ لے کر بھی اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ تبلیغی جماعت اور قادیانیوں کے صہیونی ریاست اسرائیل سے بڑے مضبوط اور نزدیکی روابط ہیں۔ بہت سے قادیانی اسرائیل کے مختلف اداروں میں اعلیٰ عہدوں پر بھی ہیں اور اسرائیلی فوج میں بھی قادیانیوں کی شمولیت کے شواہد عام ہیں، جیسا کہ شاہ اردن امریکی پٹھو تھا اور امریکی اسرائیلی دباؤ کی وجہ سے ان فلسطینی فدائین کو اردن سے بے دخل کرنا چاہتا تھا جن فدائین کی گوریلا کارروائیوں سے اسرائیلی فوج کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا۔ اردن کے شاہ نے جب اپنی فوج کے جرنیلوں کو فدائین کے خلاف آپریشن کرنے کا حکم دیا تو اکثر جرنیلوں نے یہ کہہ کر حکم ٹال دیا کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ اردن کے مسلم جرنیلوں کے انکار کے بعد امریکیوں نے اس پریشانی کا حل یوں کیا کہ پاکستان کے ایک قادیانی فوجی افسر بریگیڈیئر ضیاء الحق کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ یہودیوں کے خلاف جہاد کرنے والے فدائین کو کچل دے۔ اس لیے قادیانی ضیاء نے 17,000 مسلمانوں کو شہید کر ڈالا۔ ضیاء کی اس کارروائی کی وجہ سے شامی فوج فدائین کی مدد کو آنے والی تھی، مگر اسرائیل نے اپنی زبردست فضائی قوت سے شامی فوج کو جنگ کی لوکیشن زرقا کے علاقوں تک آنے سے باز رکھا۔ اسرائیل کی تمام ایئر فورس اس وقت تک آپریشن زون میں رہی جب تک زمینی فوج کے کمانڈر ضیاء نے فدائین اور فلسطینی مہاجرین کا مکمل صفایا نہ کر دیا۔ اس تمام آپریشن میں اسرائیلی فضائیہ اور ضیاء کا مکمل تال میل رہا۔ کیا اب بھی کسی کو شک ہے کہ ضیاء خود قادیانی نہیں تھا؟ جس ضیاء نے 17,000 یہود دشمن مسلمانوں کو مار ڈالا، پھر بھی وہ مردود وہابی جماعتی دیوبندیوں کا مرد حق اسلام کا سپاہی ہی مانا جاتا ہے۔ ضیاء وہ قادیانی سپہ سالار تھا جس نے سب سے پہلے اسرائیل کی طرف سے مسلم جہادیوں کے خلاف جنگ لڑی تھی۔ اگر وہابی دیوبندی جماعتی یہ کہتے ہوئے کہ ضیاء نے شاہ حسین کے حکم سے یہ قتل عام کیا تھا تو پھر مانو کہ اللہ نے تو مسلمان کو مسلمان کے قتل سے باز رہنے کا حکم دیا ہوا ہے۔ کیا تمہارے اسلام کے مجاہد کے لیے غیر اللہ کا حکم اللہ کے حکم سے افضل تھا؟ بھٹو مقدمے کے دوران
مولوی مشتاق، ظہور الہی، اعجاز بٹالوی وغیرہ ربوہ جایا کرتے۔ ظہور الہی اور مولوی مشتاق کو بری عادتیں بھی تھیں۔ اس کے علاوہ اعجاز بٹالوی وغیرہ کا چودھری ظفر اللہ قادیانی سے خاص یارانہ تھا۔ لندن میں دونوں رنگ رلیاں منایا کرتے۔ مولوی مشتاق قادیانی کی نماز جنازہ میں قادیانیوں، دیوبندیوں اور جماعت مودودی کے افراد نے شرکت کی، جبکہ یہ خود کہتے ہیں کہ قادیانی کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، اور پھر اللہ نے بھی ان کی منافقت کا حال سب پر واضح کر دیا کہ اللہ کے حکم سے مولوی مشتاق کے جنازے پر شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا تھا۔ بہت سے دیوبندی اور قادیانی اس حملے کی زد میں آئے اور جنازہ چھوڑ بھاگ گئے۔ اس قسم کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ ضیاء، جماعت مودودی، قادیانی، دیوبندی سبھی نے مل کر بھٹو حکومت کو گرانے سے لے کر اس کی پھانسی تک میں پیش تھے، مگر بدقسمتی سے تاریخی خیانت یہ ہے کہ ضیاء جماعت اور دیوبندیوں کو قادیانیوں کا سب سے بڑا دشمن کے طور پر پیش کر کے مسلمانوں کے دلوں میں ان یہود ساختہ نام نہاد اسلام پسندوں کے لیے اچھے جذبات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی بھٹو حکومت کا خاتمہ ہوا تو اچانک معلوم نہیں کہاں سے مارکسسٹ لیننسٹ کٹر دہریوں کا ریلا پیپلز پارٹی کے ڈائی ہارڈ کارکنوں کی صفوں میں آ پاکستان میں پرولتاریہ انقلاب کا دائی بن شامل ہو گیا۔ بظاہر یہ بڑے کمیٹڈ کمیونسٹ، منکر خدا، مذہب پسندوں کے سخت مخالف ہوا کرتے۔ شہر لاہور کی حد تک انہوں نے پارٹی کے کارکنوں کے کئی چھوٹے چھوٹے انقلابی یونٹ بھی تیار کر لیے۔ ریگولر اسٹڈی سرکلز کے سلسلے، سیلف ڈیفنس، لائٹ آرمز کی تربیت، پمفلٹ چھاپنے وغیرہ کے کورس شروع کر دیے۔ ان کا کردار مثالی انقلابی خلیہ، کھدر پوش مہان انڈین مارکسسٹ کی طرز پر۔ ان کی باتیں سن یہ محسوس ہوتا کہ اس اسٹڈی سرکل کے ختم ہوتے ہی پاکستان میں کمیونسٹ انقلاب آ جائے گا۔ گو کہ ظاہری گفتار، افکار و انداز سے پکے دہریے دینی قوتوں کے سخت دشمن، مگر جیسے ہی ان کو محسوس ہو جاتا کہ انقلاب کا دانہ چگنے کے چکر میں جنونیوں نے ہم پر اندھا اعتماد شروع کر دیا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ اپنے اصل رنگ یعنی قادیانیت میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے اور یوں گویا ہوتے ویسے تو دنیا کے سبھی مذاہب خراب ہیں، انسان دشمنی، قتل و خون میں ان کا کوئی ثانی نہیں، مگر اگر دیکھا جائے تو قادیانیت ہی ایک ایسا مذہب ہے جس میں انسانوں کی مکمل ضابطہ حیات ہے اور دیگر مذاہب کی نسبت انتہائی لچکدار ہے۔ یہ ایک عام طریقہ واردات تھا، اگر چل جاتا تو تیر ورنہ تکا۔ یہ حال تھا ہمارے ظاہری کمیونسٹوں منکر خدا کا کہ وہ دہریت کے رنگ میں قادیانیت کے مبلغ ہوا کرتے۔ آج یہی مارکسسٹ کے روپ میں قادیانیت کے مبلغ سوشل میڈیا سے لے کر ذرائع ابلاغ میں چھائے ہوئے ہیں۔ میرا ذاتی تجربے کی بنیاد پر دعویٰ ہے اور ظاہر ہے کہ کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا، اس لیے نئی نسل کے نوجوانوں کی اطلاع کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ان منافقین کے سیکولر، جمہوریت پسند، روشن خیال، آزادی نسواں، اقلیتی حقوق یا ترقی پسند نعرے پر نہ جائیں، بلکہ ایسے افراد نہ تو روشن خیال اور ترقی پسند ہیں بلکہ ایک کذاب مرزا غلام کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے مشتری ہوشیار باش۔ قادیانیوں کا طریقہ واردات بہت عجیب ہوتا کہ ایک طرف تو اندر خانی ضیاء کے اتحادی اور پیپلز پارٹی کے بانی کو تختہ دار تک پہنچانے والے، تو دوسری طرف بھٹو کے گرفتار ہوتے ہی قادیانی جاسوس انقلابیوں کے روپ میں پیپلز پارٹی کارکنوں کے حلقوں میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ ان کی باتیں سن ایسا محسوس ہوتا کہ ان سے بڑا ضیاء کا کوئی دشمن اور ہو ہی نہیں سکتا، مگر یہ نام نہاد انقلابی اپنی سرگرمیوں کی رپورٹنگ ربوہ کو بھیجتے اور ربوہ سے تمام معلومات ضیاء تک پہنچا کرتیں۔ پارٹی کارکنوں کے ساتھ یہ افراد بھی گرفتار ہوا کرتے، مگر چترول کی شامت پارٹی کارکنوں کے نصیب میں ہی ہوا کرتی اور قادیانی جاسوسوں کو دکھاوے کی جیل کے بعد رہائی مل جایا کرتی۔ اس طریقہ کار سے ان کی انقلابی شناخت بھی برقرار رہتی اور جاسوسی کا نیٹ ورک بھی جاری و ساری رہتا۔
وہ دور جوش جذبے و جنون کا دور تھا۔ جو کوئی ضیاء کو برا کہتا، انقلاب کی بات کرتا، ہم اس کو اپنے جیسا دیوانہ جانتے، مگر وقت و حالات بہت ماہر استاد ہوتے ہیں، تنبل سے تنبل شاگرد کو بھی سیانہ بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح سمن آباد لاہور کے ایک اہل ثروت جو بہت خوش گفتار اخلاق اور نہایت ہی مہربان قسم کے شخص تھے، ان کا نام بشیر احمد تھا اور سوشل کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے، ہماری سمن آباد کرکٹ کلب کے پیٹرن بھی تھے۔ سیاست سے کوئی لین دین نہیں تھا، مگر بھٹو دور کے آخری دنوں کی سرکاری اطلاعات کے مطابق مارچ 1977 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے مخالف امیدواروں کو اندرونی مدد کیا کرتے۔ بہرحال بھٹو صاحب کی حکومت کے خاتمے کے بعد بشیر صاحب کا اچانک پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے درمیان بہت سرگرم ہو گئے۔ جلد سے جلوس اور پبلک میٹنگ تک کی اجازت نہیں تھی، مگر بشیر صاحب بلا خوف و خطر پارٹی کارکنوں سے اپنی ذاتی حیثیت سے روابط بنانے کے علاوہ میٹنگ اور چھوٹے موٹے سیاسی جلسے تک کرنا شروع ہو گئے، اور خاص طور پر ہمارے گھر کو تو انہوں نے ایک سیاسی مرکز بنا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے اور مبین کے کمرے کو سیاسی پارٹی کے ایک دفتر میں بدل دیا گیا۔ ہر چند دنوں کے بعد پبلک میٹنگ میں علاقے کے کارکنوں کو جمع کر کے ماشاءاللہ حکومت کے خلاف تقاریر کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ چائے پانی اور خوراک تک منو سلوہ کی طرح ان میٹنگ میں عام ہوتا گیا۔ ضیاء حکومت کے خلاف تقاریر، نعرے اور انقلابی میوزک بینڈ کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہمارا گھر پیپلز پارٹی کارکنوں، این ایس او، دیگر لیفٹسٹ عناصر کی فوج کا ایک مرکز بن گیا۔ یہ سب کچھ جناب بشیر احمد صاحب کی ہدایت کے مطابق ہوا کرتا۔ بشیر صاحب اپنی تقاریر میں ملک میں جمہوریت کی بحالی، سیکولر آئیڈیاز کی بات کیا کرتے۔ اس دور میں ضیاء کتا یا جیے بھٹو کا نعرہ لگانے والا جیل اور کوڑوں کی نظر ہو جایا کرتا، مگر بشیر صاحب اپنی تقاریر میں ضیاء اور ماشاء اللہ کو کھڑی کھڑی ایسی سناتے کہ پارٹی کارکن تو بشیر صاحب کے مطیع ہو گئے کہ یہ بندہ تو بہت بڑا جیالہ ہے، ماشاء اللہ کا خوف اور نہ ہی جماعت مودودی کے گنڈوں سے ڈر، مگر کارکنوں سے رابطے کر کے ان کی حوصلہ افزائی اور پیپلز پارٹی کے لیے بے خطر ہو کر کام کر رہا ہے۔ جس آزادانہ طریقے سے بشیر صاحب پارٹی کارکنوں سے رابطہ بنا رہے تھے، اس سے کچھ شک بھی گزرا کہ کیا معاملہ ہے، مگر دیگر کارکن ان کے خلاف کوئی بات سننا گوارا تک نہیں کرتے تھے۔ چند ایک غریب کارکنوں نے باقاعدہ بشیر صاحب کے گھر میں ٹھکانے لگا لیے اور اپنی ضرورت زندگی بھی بشیر صاحب کی مدد سے پوری کروا لیا کرتے۔ انہی دنوں میرے بڑے بھائی آغا تنویر کو ایک بندہ ملا، جلد ہی دونوں میں دوستی ہو گئی اور دونوں نے شرکت میں سٹینسل بنانے کا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا۔ لاغر جسم، مسٹیریس مڈل ایج اور کافی پڑھا لکھا بھی تھا۔ اس نے ہمیں اپنا نام عزیر خان بتایا، تعلق پشاور سے تھا اور عزیر کافی دلچسپ بندہ تھا، اس سے ہماری دوستی بھی ہو گئی۔ ایک دن اس نے بتایا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے پشاور جا رہا ہے، مگر جانے سے پہلے ایک انکشاف کرنا چاہتا ہے۔ خان صاحب نے 2 عدد تصاویر دکھائیں جن میں بشیر احمد، جنرل ضیاء اور ڈی ایس پی سردار ایک صوفے پر بیٹھے ہیں۔ ہمیں کہنے لگا کہ یہ بشیر اور سردار قادیانی ہیں اور ان کے ماشاءاللہ اتھارٹی سے بہت اچھے مراسم ہیں۔ بشیر احمد مارچ 1977 کی تحریک میں پیپلز پارٹی مخالف عناصر کو اسلحہ اور پیسہ فراہم کرتا رہا ہے اور اب پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے رابطہ کرنا اس کی ایک ڈیوٹی ہے۔ یہ سب کچھ خفیہ ایجنسیوں کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کر رہا ہے۔ آپ لوگ اس بندے سے دور رہیں۔ عزیر خان سے یہ آخری ملاقات تھی۔ خان صاحب کہاں غائب ہو گئے، آج تک معلوم نہ ہو سکا۔ مئی 1988 میں لندن گیا ہوا تھا کہ اچانک میری ملاقات ارشد محمود جو کہ فرسٹ کلاس کرکٹر تھا سے ہو گئی۔ بیچارہ سرطان کے مرض میں مبتلا تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ تم لوگوں نے پارٹی کے لیے اپنی زندگی تباہ کر دی، جبکہ فلاں پارٹی کارکن امریکہ کینیڈا سیٹ ہو کر خوب مالدار ہو گئے ہیں۔ میں نے اس سے ان کا نمبر لیا اور پہلی فرصت میں رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ بشیر صاحب نے ان کو امریکہ اور کینیڈا میں قادیانی ہونے کی وجہ سے سیٹ کروا دیا ہے۔ 1987 میں ہم تینوں بھائی کابل سے ڈنمارک آئے۔ یہاں لینگویج اسکول میں بوڈل نامی ایک بوڑھے مارکسسٹ افریقی سے دوستی ہو گئی۔ ایک دن وہ ہمیں کسی فنکشن میں اپنے ساتھ لے گیا جہاں 500-600 کے قریب یہودی جمع تھے، جس سے معلوم ہوا کہ یہ یہودیوں کی کوئی محفل ہے اور افریقی بوڑھا بھی
یہودی مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ بوڈل نے ہمارا تعارف سٹین نامی ڈینش یہودی سے کروایا جو کہ کوئی مہمان خصوصی قسم کا بندہ تھا۔ جیسے ہی اس کو معلوم ہوا کہ ہم سمن آباد لاہور سے ہیں تو فوری طور پر کہا کہ کیا آپ بشیر احمد کو جانتے ہیں؟ ہمارا مثبت جواب سن کر وہ بہت خوش ہوا اور اپنا تعارفی کارڈ تھما کر کہنے لگا کہ اگلے ویک اینڈ پر آپ سے ملنے آؤں گا۔ ڈینس نامی بڈھا